اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسد مشہدی صاحب، اور یہ ہمارے دوست ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ استاد بھی ہیں جامعہ عربیہ سراج العلوم مانسہرہ میں، ہزارہ یونیورسٹی سے یہ ایم فل کر رہے ہیں علوم اسلامیہ میں، اور جمعیت علماء اسلام کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ اس میں کانٹینٹ کریٹر ہیں، وہاں پر یہ لکھتے ہیں۔ آج ان کا انٹرویو میں کیوں کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا اہم سوال بھی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ محدود رہتے ہیں زندہ آباد اور مرد آباد۔ ان کی جماعتوں کے رہنما جو انہیں بیانیہ دیتے ہیں وہ اس بیانیے کو لے کے جگالی کی طرح آگے چلتے رہتے ہیں، اور کبھی ان کا ذوق اور شوق نہیں رہتا کہ وہ اپنی جماعت کے پس منظر سے آگاہ ہوں، جماعت کی تاریخ کے بارے میں آگاہ ہوں، جماعتی لٹریچر کے بارے میں وہ جانتے ہوں، اور معاصر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی رائے ہو۔ مشہدی صاحب کوئی زیادہ عمر کے آدمی نہیں ہیں، بہت کم عمر ہیں، لیکن اس کے باوجود مطالعے کا ذوق ان کے اندر ہے، اور دلیل کے نام سے یہ باقاعدہ ایک ماہنامہ اس کا اجرا کر چکے ہیں، اور اس میں جو عصری مباحث ہیں ان پر بہت ہی زبردست قسم کے مضامین چھپتے ہیں۔ اور خوبصورتی ان کی یہ ہے کہ اگرچہ کہ ان کا تعلق مکتب دیوبند سے ہے، اور جمعیت علماء اسلام بھی مکتب دیوبند کی ایک جماعت ہے، لیکن یہ اپنے رسالے میں دیگر جو تحریکیں ہیں یا افکار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ وہاں پر لکھیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جماعتوں کے اندر ایک یونیک دماغ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا کارکن ہوتا ہے جو اپنے جماعتوں کا دماغ بنتا ہے۔ تو مشہدی صاحب کو اس وجہ سے میں نے انگیج کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ تو کیسے ہیں مشہدی صاحب آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ تھوڑا سا اپنا پس منظر بتائیں، کچھ تو میں نے بتا دیا آپ کا، اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی بتا دیں، اور اگر اس سے اتفاق ہے تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا جو اپنا پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ جو آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ اسے حقیقت میں تبدیل فرمائے۔ بنیادی طور پر میرا تعلق تو ضلع مانسہرہ کے ایک دور افتادہ علاقے سے ہے۔ تعلیمی پس منظر میں افتادہ علاقے کا نام کیا ہے؟ دور افتادہ علاقے سرن ویلی۔ اچھا، سرن ویلی، بڑا خوبصورت، آپ کیوں چھپا رہے ہیں اس کا نام؟ بتائیں نا اس کا۔ فاصلاتی دوری پر واقع ہے، بنیادی انسانی ضروریات سے محروم علاقہ ہے منڈا گچھا۔ صحیح۔ تو وہاں سے خاندانی تعلق ہے، تعلیمی پس منظر درس نظامی بھی ہے، اور میٹرک تک عصری تعلیم ریگولر ہے۔ اس کے بعد آج کل ایم فل علوم اسلامیہ اور ساتھ جامعہ عربیہ سراج العلوم میں تدریس ہے۔ صحیح۔ اور آپ وہاں کی ایک بڑی ممتاز علمی روحانی شخصیت تھیں، مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب، اور وہاں سے ہمیشہ انتخابات میں بھی حصہ لیتے رہے اور کافی ووٹ حاصل کرتے رہے، بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی ہزارہ ڈویژن میں سب سے مؤثر اور توانا جو آواز تھی وہ مولانا غلام نبی شاہ صاحب تھے، انتقال کر گئے ہیں، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب، کرونا کے دنوں میں ان کا انتقال ہوا، بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ تو اسد مشہدی صاحب غلام نبی شاہ صاحب کے نواسے بھی ہیں۔ جی، ان سے خاندانی انتساب بھی ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام کیا دیکھتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام بنیادی طور پر ایک دینی اور دینی فکر کی حامل سیاسی جماعت ہے، جس کا بنیادی مقصد دین ہی کو یہاں کے لیے، یہاں کے آئین، یہاں کے قانون اور یہاں کے جو ریاست پاکستان کا جغرافیہ ہے اس بے نفاذ، یعنی اصل ہدف جماعت کا یہی ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہم نے جو منہج اختیار کیا ہے وہ جمہوریت، آئین اور قانون کا ہی اختیار کیا۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو شریعت کی بالادستی کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جو وہ منہج اختیار کرتا ہے وہ تشدد پر مبنی ہے۔ وہ اسلحہ کی سیاست کرتے ہیں اور وہ طاقت کے ذریعے اس نظام کو، اس کی تلچھٹ کو ہٹا کر وہ شریعت کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ان کے اس منہج سے اتفاق نہیں کرتی، اور اب بھی ہمارے، یعنی آپ ہی چاہتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے ذریعے سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ کسی بھی مسلح تحریک کے ذریعے کوئی بھی نظریہ معاشرے پہ نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام افغانستان میں طالبان کی جو مسلح تحریک ہے اس کی بڑی حمایت کرتی ہے۔ طالبان کی جو مسلح تحریک ہے وہ آزادی کے لیے ہے، صحیح۔ یعنی انہوں نے جو بنیادی جنگ لڑی ہے وہ اپنی آزادی کے لیے لڑی ہے۔ تو یہاں پر بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک آزادی مارچ کیا تھا کہ ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے جلسے جلوس کا انتخاب کیا، اور افغانستان میں آزادی کی جو تحریک ہے اس کو مسلح، اس کو سپورٹ کیا۔ دیکھیں، ملکوں کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آئین موجود ہے،
پاکستان میں قانون موجود ہے، کسی حد تک وہ اسلامی بھی ہے، پھر اس کے نفاذ کے لیے ادارے موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے. ان اداروں کے ذریعے ممکن ہے کہ قانون کا نفاذ کیا جائے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغانستان کے اندرونی معاملات میں وہ وہاں پر نظام کو کیسے نافذ کرتے ہیں، کون سا منہج اپناتے ہیں، کون سا رستہ اپناتے ہیں، مجھے اس پر تبصرے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. میں وہاں کا شہری نہیں ہوں، وہاں کے اندرونی حالات سے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے، اور جب افغانستان میں طالبان کا نظام قائم ہو رہا تھا، اور جو باتیں آپ پاکستان کے آئین کے حوالے سے کہتے ہیں، تو افغانستان میں حامد کرزئی صاحب کا اور اشرف غنی صاحب کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کے آئین میں اتنی اسلامی دفعات نہیں ہیں جتنی افغانستان کے آئین میں. اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں وفاقی شرعی عدالت ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تو افغانستان کے اندر اس سے زیادہ مؤثر ادارے ہیں، ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. اور افغانستان کے طالبان سے ہٹ کے جو علماء تھے وہ سارے پاکستان کے علماء سے اس بات کا شکوہ بھی کرتے تھے کہ آپ پاکستان میں تو مسلح تحریکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن افغانستان میں جو مسلح تحریکیں انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان سے ایک طرح سے نظریاتی سپورٹ جو ہے ان تحریکوں کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں، خیر میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ پالیسی تو نہیں بناتے جمعیت علماء اسلام کی، لیکن یہ سوالات بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہیں. میرا خیال افغانستان سے ہٹ کے ہم یہاں پاکستان میں آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانی حقوق کا ایک بیانیہ ہے، اور آزادی اظہار رائے کا بیانیہ بھی موجود ہے. آج 8 مارچ ہے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کہیں جشن منایا جا رہا ہے اور کہیں مطالبات ہو رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک خواتین کے جو حقوق ہیں بطور جمعیت علماء اسلام کے وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کی جو سیاست کا مبنی ہے، بنیاد ہے، وہ اسلام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مذہب اسلام جتنے بھی آپ نے ایشو ذکر کیے ہیں، بالخصوص خواتین کا ایشو، آزادی اظہار رائے یا انسانی حقوق کے معاملات، ہمارا نہ صرف یہ کہ دعویٰ ہے بلکہ ہم پوری شرح صدر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا میں یہ اصول متعارف کروائے ہیں. اگر یورپ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، مغرب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، آزادی اظہار رائے کی بات ہوتی ہے، اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہوتے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم عرب میں جو دین لے کر مبعوث ہوئے، اس دین اسلام نے ان تمام حقوق کو، ان تمام معاملات کو ایڈریس کیا. اور ہم پاکستان میں چونکہ جمعیت علماء اسلام شرعی بنیادوں پر سیاست کی خواہاں ہے اور اسی تناظر میں وہ سیاست کرتی ہے، تو ہم وہ تمام حقوق جو شریعت اسلامیہ انسانوں کو دیتی ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ قائل ہیں بلکہ ہمارے مطالبات ہی یہی ہے، ہماری سفر ہی، جد و جہد ہی اس لیے ہیں کہ وہ تمام حقوق جو ہماری تاریخ میں انسانوں کو ملے ہیں وہ اب بھی انسانیت کو ملنے چاہیے. حضرت لوگوں کا جو معترضین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسجنڈر کی جب حقوق کی بات آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. خواتین کے جب حقوق کی بات آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس میں مخالفت کرتی ہے. اور ایون کہ ووٹنگ کے جو ایشو تھے ایک دور میں تو اس وقت یہ مخالفت کرتی تھی. اور ایک دور ایسا بھی تھا کہ جمعیت علماء اسلام عورت کی حکمرانی کے خلاف بھی بات کرتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا، اور بہت اچھی بات ہے یہ. خیر، بس اوقات معاملات جو ہے نا وہ معلومات کی رسائی کا ہوتا ہے. صحیح. عام آدمی تک معلومات کئی فلٹر سے ہو کر پہنچتی ہیں تو وہ اپنی اصل شکل میں نہیں پہنچ پاتی. ورنہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ٹرانسجنڈر کے لیے سب سے پہلے، اگر میں اس کے لیے خواجہ سرا کی اصطلاح استعمال کروں، تو آئین یعنی سینٹ میں اس کے لیے بل پیش کرنے والے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمد اللہ صاحب ہیں. جہاں تک عورت کی حکمرانی کی بات ہے، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جمعیت علماء اسلام نے حکمرانی کی مخالفت کی. یہ حکمرانی کی اصطلاح بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ جمہوری نظام میں حکمرانی نہیں ہوتی. جمہوری نظام میں پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے، وزیر اعظم پارلیمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. حکمران تو کوئی ہوتا ہے نا لازمی، جو بھی اصطلاح ہے. دیکھیں، حکمران پارلیمنٹ ہے. اگر ہم جمہوری نظام تھا کہ جس میں 96 سے پہلے یہ کہا گیا تھا جمعیت علماء اسلام بہت سخت موقف رکھتی تھی، اور مولانا فضل اللہ جو تھے ان سے ایک بار سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کا آئین اس کو وہ نہیں کرتا. یعنی اسلام کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ میں جمعیت کی دو واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ جب فاطمہ جناح کھڑی ہوئی تھی ایوب خان صاحب کے مقابلے میں، تو مفتی محمود صاحب نے
ایوب خان کے مقابلے میں ہم نے اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا مولانا عبید اللہ انور صاحب. صحیح. پھر بعد میں وہ ونڈرا ہو گئے تھے اور ہم نے وہاں پر بھی یعنی اس زمانے میں بھی جماعت اسلامی کی طرف سے کالمز لکھے گئے, اخبارات میں باتیں آئیں, جمعیت میں اسلام کی طرف سے نہیں آئی. نہیں تو جماعت صاحب مولانا مودودی صاحب نے تو حمایت کی تھی فاطمہ جناح کی. میں عرض کرتا ہوں نا, یعنی جو بات ہوئی ہے یہ آن دی ریکارڈ ہیں یہ چیزیں, یعنی بینظیر کے خلاف بھی یہ جماعت اسلامی کی ہوئی ہیں اور فاطمہ جناح صاحب کے بھی. ٹھیک ہے, مفتی محمود صاحب نے اس وقت البتہ ایک جملہ فرمایا تھا کہ ایوب خان میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے سوائے مرد ہونے کے, اور بظاہر کوئی خامی نہیں ہے اس میں, یعنی حکمرانی کے لحاظ سے کوئی خامی نہیں ہے سوائے عورت ہونے کی, یعنی خامی ہے کہ یعنی عورت وہ ایک لحاظ سے یعنی ہم نے پوزیشن تو واضح لے لی نا کہ ہم نے اس کے خلاف بھی اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے. باقی جو اصولی بات کرتے ہیں یعنی کہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانی کا جہاں تک تعلق ہے تو جمہوری نظام میں جو حدیث میں ممانعت ہے یہ وہ آمر کا لفظ ہے اس میں. تو جمہوری نظام میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ وزیر ہوتے ہیں, وزیر بوجھ اٹھانے والا, وہ آمر نہیں ہوتا, وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. وزیر انڈر ہوتا ہے پارلیمان کے, وزیر اعظم اپنی پوری طاقت کے باوجود پارلیمانی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ایک فقہی معاملہ ہے, اصولی حال اس کا یہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل. ویسے اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حکمران بنے تو اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, جمعیت علماء اسلام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو حکمران کا لفظ میں پھر اس سے نہیں وزیر اعظم بن جائے چلیں, کوئی نہیں, مطلب کہ عورت وزیر اعظم بن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے؟ جمعیت علماء اسلام کی قیادت موجود ہے, وہ آپ جمعیت علماء اسلام میں ہیں تو نقطہ نظر سوچ کے آپ ان کے ساتھ. میں جمعیت علماء اسلام میں ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہر موقف کی نہیں, جمعیت علماء اسلام میری ہی نقطہ نظر پہ اپنی پالیسیاں مرتب کرتی ہے, اور جمعیت علماء اسلام کے نقطہ نظر سے آپ نے بھی ہر 100% اتفاق کرنا ضروری نہیں. ہاں دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بعض ایشو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لارجر کانٹیکس میں تو ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس کی ہر چیز سے آپ اتفاق کریں. بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم جماعتی موقف سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی اس کے حق میں دلائل. اچھا مجھے بتائیں کہ 2018 کے الیکشن جی آپ نے لازمی ووٹ دیا ہوگا, سب تو آپ بالغ فرد ہوں گے, اور 2024 کے انتخابات, تو آپ کو کیا لگتا ہے جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر اور خود آپ کی اپنی جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا تو اصولی موقف یہی رہا ہے کہ یہاں پر جو انتخابات ہیں وہ عوامی مرضیات کے برعکس ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارے ملک کس کی مرضی کے تحت ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں مجھے آپ بتائیں نا, مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ کس کی مرضی. اگر میں بات اس تناظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ایک المیہ اس ملک کا یہ ہے 1973 کے آئین کے تناظر میں تو نہیں کر رہے. اچھا المیہ یہ ہے کہ یہاں قومی مفادات اور عوامی توقعات 180 کی ڈگری پر ہیں. ہمارے جو مفادات ملک کے طے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, عوامی تمنائیں اور امیدیں آرزویں کچھ اور ہوتی ہیں. تو یہ جو مختلف ہماری ڈائریکشن میں سفر ہے یہ ملکی مستقبل کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ملکی ترقی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. رہی بات انتخابات کی, 5 سال بعد یا کچھ عرصے بعد عوام کو, پسی ہوئی عوام کو, ہر طرح کی پالیسیوں سے نالاں عوام کو اپنا ایک مستقبل کا ایک نمائندہ منتخب کرنے کا موقع ملتا ہے. 2018 کے 24 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, ریکارڈ توڑے گئے ہیں. دھاندلی کے ریکارڈ توڑے 2018 سے بھی یہ مانسہرہ میں دھاندلی ہوئی جہاں پر آپ تھے. مانسہرہ کی صورتحال ذرا مختلف نوعیت کی, بلکہ دھاندلی کے حوالے سے بھی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ صرف ووٹ میں خرد برد دھاندلی نہیں ہوتی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مانسہرہ میں مانسہرہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. مانسہرہ کی اگر آپ 1980 سے صورتحال دیکھیں تو وہ بڑی دیگرگوں ہے. وہاں پر قومیت کے نام پر, جبر کے نام پہ ووٹ لیا جاتا ہے. یعنی وہاں کے شریف سیاستدان کہلائے جانے والے وہ جبر کے نمائندے ہیں اور ان کی جبری داستانیں وہاں نظر آنے والی ہیں. ایسا نہیں وہ اپنی قوم کو بلیک میل کر کے اور نہیں اس کو چھوڑیں, مطلب وہ تو خیر ہے یہ دھاندلی, لیکن نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ 2024 کے انتخابات میں مانسہرہ میں جس طرح باقی پاکستان میں آپ کی جماعت یا آپ لوگ دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو آپ جس حلقے میں موجود تھے وہاں دھاندلی ہوئی ہے. بظاہر میرا یہی تجزیہ ہے کہ کسی حد تک کوشش کی گئی ہے کہ اس عمل کو متاثر کیا تو جائے. آپ کے ہاں سے کون تھا جمعیت علماء اسلام کا امیدوار کون تھا؟ تو میرا حلقہ ہے وہاں قومی اسمبلی پر جمعیت علماء اسلام کا امیدوار نہیں تھا. اچھا. صوبائی اسمبلی پر سردار وقار الملک ایڈوکیٹ وہ الیکشن جیتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں جیتے. اچھا. مفتی کفایت اللہ صاحب کون سے حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے؟ وہ NA14 سے. تو نواز شریف صاحب بھی وہاں پر تھے؟ جی نواز شریف صاحب. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ وہاں پر لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو مفتی کفایت اللہ صاحب کیوں مبارکباد دینے کے لیے گئے ہیں تحریک انصاف کے نمائندے کو کہ وہ ٹھیک جیتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب کا ذاتی عمل ہے.
جماعت کا نہیں ہے؟ جماعت کا ایسا کوئی فیصلہ تو نہیں مفتی ہوا کفایت اللہ صاحب جماعت کے نمائندے نہیں ہیں؟ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے جماعتی منصب نہیں، ٹکٹ ان کو جماعت نے دیا تھا؟ ٹکٹ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جماعتی منصب بھی ہو. نہیں، جماعتی منصب نہیں ہے، مطلب جماعت اسلامی کے ایک جمعیت علماء اسلام کے رکن ہونے کے. مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کی کسی بھی سطح کے ترجمان نہیں ہیں. نہیں، ترجمانی کی بات نہیں کر رہا، مطلب کہ کیا وہ امیدوار تھے یا نہیں تھے؟ امیدوار تھے. تو جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی عہدیدار تھے جی وہ ان کو ووٹ دینے کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ بالکل پابند. تو انہوں نے ان کو ووٹ دیا. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ترجمان تھے وہ مفتی کفایت اللہ کے بھی ترجمان تھے. ہم جمعیت علماء اسلام کے. ہاں وہی نا. ہم نے یعنی جس آدمی نے مفتی کفایت تو اللہ مفتی صاحب کفایت کو اللہ ووٹ صاحب دیا- کا آپ سمجھتے ہیں کہ شہزادہ گلشاذ کو مبارکباد دینا غلط تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. ذاتی حیثیت میں نہیں سمجھتا. تو نہیں دینی چاہیے تھی انہیں مبارکباد؟ جماعتی پالیسی کے مطابق چلنا چاہیے تھا. تو جماعت نے اس سے اختلاف کیا مفتی صاحب سے؟ وہ تو نظر آ رہا ہے، بالکل کیا ہے. کیا جی ہاں. بس مرکز سے کچھ جاری ہوا کہ آپ نے کیوں ایسا کام کیا؟ کچھ لوگ یعنی کچھ ہمارے بزرگ جماعت میں اس پوزیشن کے ہوتے ہیں تو ان پہ اس طرح سرزنشی یا شوکاز نوٹس وغیرہ جاری کرنا، کارکن کے اندر بھی ایک بددلی سی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے مفتی صاحب کی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے سب سے پہلے جی جمعیت علماء اسلام میں پہل کی تحریک انصاف کے ساتھ رابطے بڑھانے میں؟ جی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملکی سطح پر بھی جمعیت علماء اسلام جی. اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے بڑھنا شروع ہو گئے. لیکن مفتی صاحب کی یہ اتھارٹی نہیں ہے صحیح. کس سیاسی جماعت کے ساتھ کیسے معاملات نہیں، اتھارٹی نہیں میں لوکل لیول پر ہے کہ انہوں نے کیا کہ اس کو جا کے مبارکباد دی. لوکل لیول پر تو وہ کریں، یعنی کہ اپنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا انسانی اخلاقی اقدار کی روشنی میں وہ جس سے بھی ملیں یہ ایشو نہیں ہے. لیکن یہودیوں کے ایجنٹ سے ملنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. انسانی اخلاقی اقدار کی حیثیت میں کسی سے بھی ملے کوئی ایشو نہیں ہے. یہودی کے ایجنٹ سے بھی ٹھیک ہے. انسانی اخلاقی اقدار. ہاں، لیکن وہ انسانی تو نہیں ہے نا، وہ تو رکن اسمبلی کے طور پر گئے ہیں نا، یعنی الیکشن لڑ رہے تھے. تو یہی زیادہ کچھ ساتھ کو ذاتی مسئلہ تو کچھ بھی نہیں یہ میں نے عرض کی کہ وہ جمعیت علماء اسلام کا. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا جو مستقبل ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک ایشو جو میں سنجیدہ یعنی کہ جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، پاکستان میں مذہبی سیاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے؟ اس پر ہر جماعت کو اندرونی عوامل اور اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہے؟ جو اندرونی عوامل ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہم کسی اور موقع پہ ڈسکس کریں گے. اس وقت جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، اسپیشلی جب میں یونیورسٹی میں، اندرونی عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر جماعت کے جماعتوں کے اندر نظم کی کمزوری مسئلہ ہے، اور تربیت کی تربیت کا تو نظم کوئی نصاب موجود ہے کہ اپنے کارکنوں کو کیسے تربیت دی جائے؟ مطلب کہ اس میں تمام جماعتیں ہیں، جیسے مذہبی جماعتیں بھی اور سیاسی جماعتیں بھی. کیا ایسا کوئی نصاب موجود ہے جمعیت علماء اسلام کے ہاں کہ کارکن کی ذہن سازی، اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ جمعیت علماء اسلام کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، جمعیت طلبہ اسلام، اس کا میں بھی حصہ رہا مانسرہ کی حد تک. تو اسپیسیفک مرتب نظم نہ ہونے کے باوجود بھی رہنمائی کے مواقع عموماً حادثاتی طور پر ہوتے رہتے ہیں. نہیں، کسی چیز کا یعنی منظم نہ ہونا بھی ایک بس اوقات کچھ حالات کا جبر کہہ لیں یا کچھ اور حکمت عملیاں بھی اس میں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جمعیت طلبہ اسلام میں ہم باقاعدہ اپنے اکابر کو یہ بتائیں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کی مستقبل کی لیڈرشپ میں کوئی نمایاں نام جو آپ مجھے بتا سکیں کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ جمعیت علماء اسلام کے مستقبل کا چہرہ ہیں، کوئی ایسے لوگ؟ دیکھیں، میں تو ذرا علمی اور فکری طور پر چیزوں کو دیکھتا ہوں. معروضی حالات میں کون سا لیڈر موزوں ہے جو اس حالات کے نظم کو کنٹرول کر سکے یا بہتر اس کا میں کوئی خاص تجزیے کی صلاحیت نہیں رکھتا. البتہ میں یہ جماعت کی اٹھان کا سبب بن سکے، جماعت میں جو مایوسی یا بددلی ہے اسے خاتمہ کرنے میں کوئی کردار ادا کرے. ایسی کوئی مایوسی نہیں ہے. خوش ہیں موجود 2024 کے انتخابات سے؟ نہیں، وہ تو ہمیں نظام سے شکوہ ہے نا، جماعتی قیادت سے تو شکوہ نہیں، مطلب کہ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک چل رہا ہے، مطلب مایوسی ہے نا، نظام سے مایوسی ہے. ہاں تو اس میں آپ کیا سمجھیں کوئی ایسی شخصیات ہیں کہ جو اٹھیں کھڑی ہو جائیں؟ اور دیکھیں، مولنا سے بہتر اس نظام کو اور اس کی مایوسی کو آس اور امید میں بدلنے والی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میدان لگانا ضروری ہو گیا؟ میدان سے اگر آپ کوئی خاص قسم کا میدان مراد لیتے ہیں تو وہ تو میں نہیں سمجھتا. نہیں، جو مولانا فضل الرحمان لیتے ہیں میدان. ہاں، وہ تو یہ ہے ایک میدان تو سوات میں بھی ہے نا. جی نہیں میدان سے ہماری یہ مراد ہے کہ ہم پاکستانی آئین کے دائرے میں تحریکی اور مزاحمتی سیاست کو ایک حل سمجھتے ہیں اس نظام کے خلاف. اس کو جب تک مزاحمت نہیں کی جائے گی، اور وہ مزاحمت کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر مزاحمت کن بنیادوں پر ہوگی اور نتائج کیا مرتب ہوں گے اس کے؟
یہ قیادت کے یقیناً پیش نظر ہے. اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ اپنے ایک تازہ انٹرویو میں بھی کہا ہے شیخ الہند رحمہ اللہ کا جو فلسفہ ہے. دیکھیں 1857 سے یا اس سے پہلے سے لے کر 1919 تک جو مذہبی سیاست کی جد و جہد ہے وہ عسکری بنیادوں پر استوار تھی. 1919 میں جب فیصلہ کیا کہ ہم اب آئین اور قانون اور اس دائرے میں ایک مزاحمت کا عمل شروع کریں گے، تو اس فلسفے سے صرف انتخابی سیاست ہی مراد نہیں ہے کہ ہم اس طرف آئیں. اس میں یہ بھی ہے احتجاجی سیاست بھی ہے، عوام کو منظم کرنا، انہیں شعور دینا، پھر اس نظام کے خلاف منظم صورت میں ایک مزاحمت کا آغاز کرنا. یہ لیکن آپ کو علم ہے کہ 1997 میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہی خیالات کا اظہار کیا تھا جی جی کہ مطلب ہمارے راستے روکے جاتے ہیں، ہماری جیت کو ہار میں بدل دیا جاتا ہے. لیکن پھر 27 سال بعد آج مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کو نہیں لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو 27 برس ہیں ان میں کوئی ایسی جدوجہد کرتے کہ نوجوانوں کو تیار کرتے، یہ جو پارلیمان کی بجائے دوبارہ سے میدان میں جا رہے ہیں تو اس سارے عرصے میں جدوجہد کرتے؟ آخر اس دوران کون سا ایسا انقلاب پیش آ گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے میدان کا اعلان کر کے دوبارہ پارلیمان کا رخ کر لیا؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو مختلف مراحل میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. 97 تک جو انتخابی سیاست ہوئی، اس کا تجربہ ہوا، اس کا مطالعہ ہوا، اس کے نتیجے میں ایک خاص مرحلے تک ہم پہنچے اور فیصلہ ہوا کہ ہم پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے. اس کے بعد اگر جماعت دوبارہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ایک بار پھر مختلف زاویوں سے دوبارہ اس عمل کا، تو اس بات کا امکان ابھی بھی موجود ہے کہ یہ جو میدان ہے یہ دوبارہ سے پارلیمان کی طرف چلا جائے گا؟ جی ہاں، موجود ہے امکانات سیاست میں. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. میں صرف آپ سے آخری سوال ہی کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. دلیل کے نام سے جو آپ نے پلیٹ فارم شروع کیا، یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ اصل میں ایک آن لائن میگزین ہے، رسالہ ہے، اور یہ اس کی ایک ابتدائی شکل ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمارے ارادے اور خیالات. اس میں کیا آپ کیا چھاپتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں دلیل سے؟ کیوں اتنے رسالے موجود ہیں، الجمیہ موجود ہے، آپ کا اپنا رسالہ ہے، تو یہ کیوں پیش آئی ضرورت آپ کو؟ دلیل بنیادی طور پر ایک غیر سیاسی اور خالصتاً علمی اور فکری پلیٹ فارم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو غیر سیاسی کرنا چاہیے؟ نہیں بالکل. تو اس کی کیوں آپ غیر سیاسی یہ ہے کہ اس میں ہم کسی بھی سیاسی شناخت کو استعمال نہیں کرتے. اچھا، صحیح. جی. اس میں جب میں الجمیہ ہے تو اس میں جمعیت کی پالیسی کے مطابق تحریریں شائع ہوتی ہیں. صحیح. دلیل جو ہے وہ غیر سیاسی بہی معنی ہے. یعنی اس میں ہم نے جو فروری کا ہمارا شمارہ تھا وہ جمہوریت نمبر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جمہوریت کی پر مولانا مودودی کا کیا تصور جمہوریت ہے وہ ہم نے شائع کیا ہے. غامدی صاحب کا تصور ریاست و سیاست کیا ہے وہ ہم نے شائع کیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اسلام، مطلب غامدی صاحب کا موقف شائع کیا یا ان کے موقف پر کسی نے لکھا ہے وہ شائع؟ ان کے موقف کا ارتقائی جائزہ لیا ہے. اچھا، وہ 9/11 سے پہلے ان کا تصور ریاست و سیاست کیا تھا، اور جب یہ طاقت کا توازن تبدیل ہوا ہے تو اس کے بعد پیراڈائم شفٹ کے بعد ان کا تصور ریاست و سیاست کیا ہے. اس میں یہ آپ نے اپنے علماء کا بھی اس طرح کا کچھ لکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا؟ وہ آپ نشاندہی کر دیں، میں اس پہ بات بھی کر لیتا ہوں. نہیں، مثلا کیا تبدیلی، مطلب یہ 97 کا میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم پارلیمان کو چھوڑ کر میدان کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی دوبارہ کہہ رہے ہیں. وہ میں آپ سے عرض کی کہ مطالعے کی جہت نہیں، اصل میں یہ سوال میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر سیاسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس میں پھر وہ چیزیں شامل کر رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کا نقطہ نظر وہ شامل کیا جائے، لیکن اس میں ٹائم لائن کے مطابق آپ کر رہے ہیں نا. جیسے آپ نے کہا کہ پیراڈائم شفٹ ہوا، تو اس طرح تو ہر جماعت کا ہوتا ہے نا. یہ جو تطہیر ہوتی ہے افکار کی. جمعیت علماء اسلام کے اس ارتقائی عمل پر آپ تحریر لکھیں، ہم شائع کر لیں گے. نہیں، میں تو ایک صحافی ہوں، میرا تو نہیں، لیکن یہ نا کہ میرا لکھنا، ہاں آپ مجھے ایک تجویز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ سیاسی اس طرح کا نہیں ہے. ہاں، اس وجہ سے سیاسی نہیں ہے. ہم نے اس میں اصل میں جو جمہوریت ہے اس کو فکری اور دینی حوالے سے ڈسکس کرنا اس شمارے کا مقصد تھا. اس میں ہم نے مودودی صاحب، غامدی صاحب، پھر اس طرح اور بھی دیگر افکار ہیں. ہم نے اس میں اہل تشیع کا جو نظریہ امامت اور ولایت فقیہ ہے، اس میں اہل تشیع ایک طالب علم ہیں ادھر نمل یونیورسٹی میں غالباً، انہوں نے تحریر لکھی، ہم نے شائع کی. تو مختلف تصور ہے ریاست و سیاست اس شمارے میں ہم نے جمع کیے. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک اوپن ڈسکشن فورم ہونا چاہیے جو عام رائٹر کے اس میں ہو.
رسائی میں ہو. ایسے بہت سے رسائل ہیں لیکن ان کی کچھ فیسز وغیرہ ہیں یا کچھ تک رسائی نہیں ہے. آپ مفت جاری کرتے ہیں؟ یہ بالکل یہ آن لائن اور مفت ہے. آن لائن اور مفت. بہت شکریہ. ہم نے تحریریں فری شائع کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سید اسد مشہدی صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور یہ ایک نوجوان اسکالر ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں آپ نے سماعت فرمائے. آپ ضرور ان کا فیڈ بیک دیجیے. اور ان کا جو رسالہ ہے یہ بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے کارکنوں کو کس حد تک تیار کرتی ہیں, ان کی آرگنائزیشن کیسے کرتی ہیں. عموماً سب سے زیادہ جو نیگلیکٹڈ طبقہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں. آپ ایم ایس ایف کو دیکھ لیں, پی ایس ایف کو دیکھ لیں, جے ٹی آئی کو دیکھ لیں, تو ان ساری جماعتوں میں اپنی جو طلبہ ونگ ہیں وہ بنا تو دیے جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ان کے ذمہ جو کام اسائن کیا جاتا ہے کہ تم نے نعرے لگانے ہیں, کرسیاں میزیں ٹھیک کرنی ہیں, کناتے ٹینٹ شامیانے لگانے ہیں, اسٹیج سیکرٹری بن جانا ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی مصرف جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. تو اسد مشہدی جیسے نوجوان جو ہیں وہ لازمی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, لیکن جماعتوں کی قیادت کو یہ پیغام بھی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں پر زیادہ غور و فکر کریں. اپنی مرکزی کابینہ میں بھی ان کا ایک نمائندہ ضرور شامل ہونا چاہیے. اگر ایم ایس ایف کا صدر ہے تو مسلم لیگ نون کی جو جنرل باڈی ہے اور جو کیبنٹ ہے اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. جمعیت علماء اسلام کا اگر نمائندہ ہے تو اسے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی کابینہ میں ایک شعبہ ضرور دینا چاہیے تاکہ ان نوجوانوں کو بھی اس کا احساس ہو سکے کہ ہاں وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اور وجود کے ساتھ ساتھ وہ اپنا علمی اور فکری بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.